میں جن دنوں راجستھان پہنچا سرکاری ملازموں نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ صوبائی حکومت کے کام بند پڑے تھے اور سرکاری اجلاس، کانفرنسیں، نمائشیں اور دوسری مصروفیات معطل تھیں کیونکہ ملازمان سرکار ڈیوٹی پر آنے اور تعاون کرنے سے صاف انکار کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں ٹونک میں علوم شرقیہ کے ایک تحقیقی ادارے نے تصوف کے موضوع پر ایک کل ہند مذاکرے کا اہتمام کیا تھا۔ ملک بھر سے علماء اور اساتذہ ٹونک پہنچ رہے تھے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ جس اجلاس کے لیے وہ مہینوں مطالعہ اور تحقیق کر کے آئے ہیں اس کا منعقد ہونا اب ممکن نہیں۔ اجلاس کے منتظمین سر پکڑے بیٹھے تھے کیونکہ سارا سرکاری عملہ ہڑتالیوں کے کیمپ میں جا چکا تھا اور ٹریڈ یونین کے رہنماؤں نے اعلان کر رکھا تھا کہ پوری سرکاری مشینری اب جام رہے گی کہ اچانک ہڑتالیوں کے رہنما آن پہنچے اور اجلاس کے منتظمین سے کہا کہ آپ کا مذاکرہ ہماری لگائی ہوئی پابندیوں سے آزاد ہے۔ آپ کا ادارہ خالص علمی ادارہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ہڑتال کی وجہ سے علم کے اس سلسلے دامن پر کوئی داغ آئے اور ملک بھر سے آئے ہوئے عالموں کو دکھ پہنچے۔ اگلے ہی لمحے سارا ہڑتالی عملہ کام پر واپس آ گیا۔ تصوف کے موضوع پر خوب مباحثے ہوئے، مذاکرے ہوئے، مقالے پڑھے گئے اور علم کا علم سے لین دین ہوا۔ پورے راجستھان کا سرکاری پہیہ جام تھا، مگر ٹونک کے ادارہ تحقیق عربی و فارسی میں کام حسب معمول جاری تھا۔ مجھے کسی نے غلط تاریخ بتا دی۔ میں جس روز ٹونک پہنچا مذاکرہ اس سے ایک روز پہلے ختم ہو چکا تھا۔ دریاں اٹھائی جا رہی تھیں، کرسیاں تلے اوپر چن لی گئی تھیں، مہمان جا چکے تھے۔ میں سمجھا کہ میری محنت نکارا ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میری قسمت مجھے ایسی جگہ لے آئی ہے کہ جہاں سارے جہان کا ایک جہان ہے۔ ٹونک چھوٹا سا غریب سا دور دراز شہر ہے جہاں ریل گاڑی بھی نہیں جاتی۔ میں ایک کار میں بیٹھ کر جے پور سے ٹونک پہنچا تھا۔ اس روز شہر میں بس وہی ایک کار نظر آئی۔ پرانی آبادی سے گزر کر سیدھی لکیر جیسے کشادہ بازار میں دو رویا رنگریزوں کو چنریاں رنگتے